ناظرین اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دیتا ہوں اور آج کی سٹوریز کور کرتے ہیں. کہ سب سے بڑی سٹوری تو شاید عمران خان صاحب کا چانسلر کا الیکشن، آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنا بنا ہوا پاکستان کے. شاید باقی تمام تر مسائل ہم لوگ بھول گئے ہوئے. مہربانو قریش صاحب میرے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما. سمینہ پاشا صاحبہ سینئر اینکر پرسن اینڈ اینالسٹ ہیں، وہ بھی ہمیں اسکائپ پہ جوائن کریں گی. اور کھیل داس صاحب PMLN سے ان کا تعلق ہے، میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. کھیل داس صاحب سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. کھیل داس صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے؟ آپ میری طرف دیکھ کے بھی بات کر سکتے ہیں ادھر. جی. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا غربت، مہنگائی، بلوچستان کے حالات، KP کے حالات و واقعات ختم ہو گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کا چانسلر کا الیکشن لڑنا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا حکومت کے لیے. بالکل حکومت کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر آپ دیکھیں انو کا لاڈلا مانگے کھیلن کو مانگے جان. آپ سے تو نہیں مانگ رہا، وہ تو ووٹ مانگ رہا ہے. جو اس ملک میں کاؤنسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکتا، نااہل ہے، جو جیل میں قید ہے، جس کو سزا آئی ہوئی ہے، مختلف کرپشن کے الزامات ہیں. اور سزا کہاں پہ ہوئی؟ سزا جو کیسز ان کو ہیں توشہ خانہ سسپینڈڈ نہیں ہے، مطلب اسی جرم میں تو سنگین جرم ہے. سسپینڈڈ سینٹنس سسپینڈڈ ٹھیک ہے، وہ مگر وہ باقی بیل عدالتوں سے ان کو باہر آنا نا، کسی آرڈر سے تو نہیں آنا ہے. اور دوسری بات دیکھیں، جو شخص 3rd ڈگری رکھتا ہے اس یونیورسٹی کی اور اسپورٹس کی جو بیاف پہ وہ جا کے اس یونیورسٹی میں پڑھا ہے، اور یہاں پہ مجھے بتائیں کیا کرنا چاہتے ہیں. جو ملک جو کہتا ہے کہ میں پاکستان کو 23 سال میں اس نے ایک بات کر کے پاکستان کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے، اور جو 4.25 سال حکومت کی اس میں اس کی ناکامی، 11 سال میں آج بھی اس کی KPK میں حکومت ہے. جس دہشت گردی کی آپ بات کر رہے ہیں، ان دہشت گردوں کو واپس کون لایا تھا؟ ان 102 دہشت گردوں کو صدر مملکت پاکستان عارف علوی کے آرڈر سے رہا نہیں کیا گیا تھا. تو یہ چیلنجز ہم نے دیے تھے. نواز شریف نے تو امن کر دیا تھا، اس نے نیشنل ایکشن پلان دیا، ضرب العضب دیا. تو یہ دہشت گردی کہاں سے واپس آ گئی؟ بلوچستان کے حالات خراب ہوئے ہیں. تو یہ پھر فوکس تو حالات ہونے چاہیے نا، وائس چانسلر کا الیکشن تو نہیں ہونا چاہیے. وائس چانسلر ہم نہیں کر رہے. دنیا کے آپ اخباریں پڑھیں، ڈیلی میل پڑھ لیں، کیا اس کو درجہ دیا؟ میل آن لائن، ڈیلی میل اور میل آن لائن دو ڈفرنٹ. میل آن لائن آپ انہوں نے لکھا ہے، ہم نے اسٹوری نہیں کی نا. آپ یہ بات کو ٹھیک مانتے ہیں میل آن لائن کی؟ میں کہتا ہوں نہیں، مطلب ایک کریڈیبل ادارہ مانتے ہیں نا، کریڈیبل ایک پبلیکیشن مانتے ہیں. اگر کریڈیبل نہیں ہے نا، اگر میرے خلاف کل اس نے لکھا ہوگا، میں اس کے خلاف گیا ہوگا. اگر انہوں کے میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی لکھا تھا، میں اس لیے آپ کو یاد کرواؤں. میں بھلے لکھے مگر ہم نے اس کو جواب بھی دیا تھا. شہباز شریف صاحب کے خلاف لکھا، ہم نے جواب دیا تھا. تو آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی تھی. نہیں، آپ بھی اگر آپ کے اگر کسی پہ بھی وہ غلط خبر ہے یا کوئی ایسی ہے تو وہ جا سکتے ہیں. مگر پوری دنیا ہنس رہی ہے. ایسا شخص کیسے لڑ سکتا ہے الیکشن؟ اس کو کیا ضرورت ہے؟ جو ادھر پاکستان کے عوام کو خواب دکھا رہا ہے، پاکستان کے عوام کو خواب دکھا رہا ہے، پاکستان کے عوام کو گمراہ کر رہا ہے، پاکستان میں عجیب منفی پروپیگنڈا کرتا ہے اداروں کے خلاف، وہ کبھی پاکستان کے خلاف آرٹیکل لکھاتا ہے. نہیں، اس میں وجوہات ہیں. دیکھیں، ایک لابی ہے جو اربوں خربوں روپے لگائے گئے ہیں، جن کے لیے سینیٹ کے جو سینیٹر ہے وہاں پہ بات کرتے ہیں، ان کے پاکستان کے خلاف آرٹیکل اخباروں میں چھپتے ہیں. یہ سب پاکستان سے باہر نکالنے کی ایک کڑی ہے. میں آپ کو بتا دوں، یہ پاکستان سے جانا چاہتا ہے. جس طرح آج احسن اقبال نے کہا کہ یہ NRO مانگ رہا ہے، ہم اس کو NRO دیں گے. اگر جو بھی کیسز ہیں اس کو عدالتوں سے، جس طرح ہم سرخرو ہوئے، عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. جو سنگین الزامات ہیں، جو جرم ہے، اس کا حساب دینا ہوگا. مہربانو صاحبہ، مجھے پلیز پہلے یہ بتائیے گا آپ گریجویٹ کہاں سے ہیں؟ جی، فرام دا یونیورسٹی آف ساسیکس. اوکے، مطلب برطانیہ سے. ادھر آسان الفاظ میں لوگوں کو بتاتے ہیں. جی، برطانیہ سے. وہاں پہ پاکستانی اسٹوڈنٹ، ہمارے انڈین اسٹوڈنٹ یا بنگلہ دیشی اس ایریا کے اسٹوڈنٹ جو ہیں، ان کے لیے جو اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشن ہوتا تھا وہ لڑنا بھی بہت بڑی بات ہوتی تھی. ڈو یو اگری؟ جی بالکل. اور اب اگر عمران خان صاحب وائس چانسلر کا الیکشن لڑ رہے ہیں تو آئیڈیا کہاں سے کنسیو ہوا؟ اس کے پیچھے کیا تھاٹ پروسیس کیا ہے چانسلر کا؟ سوری جی، دیکھیے، سب سے پہلے تو بہت ساری گفتگو ہوئی. میں کھیلدار صاحب کے جو انہوں نے شکوے کیے ان کا بھی جواب دینا چاہوں گی، مگر سب سے پہلے آپ کا سوال کا جواب دیتی چلوں. آکسفورڈ یونیورسٹی میں پہلی بار چانسلر کا الیکشن ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے وہ منتخب کرتے تھے چانسلر کو، اور وہ چانسلر فار لائف ہوا کرتے تھے. تو پہلی بار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک جمہوری عمل لے کر آئیں گے یونیورسٹی میں بھی، اور چانسلر جو ہے وہ یونیورسٹی کے جو المنائی ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اور جو اکیڈیمک باڈی ہے وہ ان کو منتخب کریں گے، اور وہ 10 سال کے لیے چانسلر ہوں گے. اب یہ ایک انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی ہے،
दुनिया की सबसे मानी जानी यूनिवर्सिटी है, इनका अपना एक मयार होता है। मेरे ख्याल में जो लोग इस वक्त तनकीद कर रहे हैं खान साहब की ऑक्सफोर्ड चांसलरशिप पे या उनके वहां पे एडमिशन पे, शायद ये खुद तो वहां पे एडमिशन भी ना ले पाए, चाहे वो स्पोर्ट्स कोटा पे हो या किसी चीज पे हो। और नंबर 2, ऐसी यूनिवर्सिटीज में स्पोर्ट्स कोटाज नहीं हुआ करते हैं, यहाँ पर मेरिट पे दाखिले हुआ करते हैं। और खान साहब ये भी बता चुके कि इकोनॉमिक्स में उनकी 3rd जरूर आई थी, मगर पॉलिटिक्स में उनकी 2-1 आई थी, तो दैट्स अपर सेकंड। खैर उसको भी छोड़ दीजिए, वो तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को वो तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का अपना है ना। अगर वो समझते हैं कि कोई उनका स्टूडेंट या अलमनाई इस काबिल नहीं है तो वो उनको रेस में ना दाखिल होने देते। मगर वहां पर एक जमहूरी सोच पाई जाती है, वहां पर वो अगर किसी को हरा नहीं सकते तो उन्हें गेम से बाहर नहीं कर देते। वहां पे हर किसी को पूरा मौका दिया जा रहा है कि वो कैंपेन करें, वो इस इलेक्शन में आगे आए और जो भी आना चाहता है। दूसरी चीज मैं बताती चलूं कि अगर आपने एक नॉमिनी बनना है चांसलरशिप के लिए फॉर ऑक्सफोर्ड, आपको 50 से ज्यादा सिग्नेचर्स की जरूरत है अलमनाई के। तो खान साहब को पहले से ही 50 लोगों की हमायत हासिल है, और वो सब पाकिस्तान से नहीं है, वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से हैं। और बहुत से नामवर बरतानवी जो अलमनाई हैं, जो इस वक्त सियासत का भी हिस्सा है उनकी और उनकी पब्लिक लाइफ का हिस्सा है, उन्होंने उन्हें नॉमिनेट किया और उनको नामजद किया कि वो आए और चांसलरशिप के लिए एक कैंडिडेट बने। तो सबसे पहले तो ये हो गई बात। दूसरी बात जो ये बात कर रहे थे कि जी जो बंदा पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं लड़ सकता वो चांसलरशिप का इलेक्शन लड़ने जा रहा है, जी यही बात है जो आप लोगों को सोचनी चाहिए है कि एक बंदे को आपने, क्योंकि आप उसे हरा नहीं सकते थे, आपने उसको पाकिस्तान के इलेक्शन से बेदखल कर दिया। आज भी इमरान खान साहब पे कोई सजा नहीं है, वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, वो नाअहल नहीं है, मगर आपने उनका रास्ता रोका, भोंडे तरीकों से रोका, झूठे मुकदमात से रोका। और आज वही मुकदमात हैं कि जिनमें या वो बरी हो रहे हैं या उनमें डिलेज लाए जा रहे हैं, जुडिशियल प्रोसेस को स्कटल किया जा रहा है क्योंकि इनके पास शवाहिद ही नहीं है, ये किसी तरह उनको सजा दे ही नहीं पा रहे। और इस सारे अमल का हिस्सा है इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में बेंच स्टफिंग करने की इन्होंने प्लानिंग की रखी है और जो ये कोशिशें कर रहे हैं। तो और दूसरा इन्होंने बात की कि जी पाकिस्तान में बिल्कुल बहुत बड़े मसाइल हैं और हुकूमत को बिल्कुल फिक्र है, क्योंकि जहां तक हमारी मालूमात है PMLN एक पेड कैंपेन चला रही है, ये मेल ऑनलाइन जो है जिसका ये हवाला देते हैं। अच्छा, आप लोग भी समझते हैं कि ये पेड कैंपेन है? उसके एब्सोल्युटली है, हमें मालूम। तो आप लोग कोर्ट जा रहे हैं बिल्कुल मेल ऑनलाइन के खिलाफ चला रहे हैं? नहीं, देखिए मेल ऑनलाइन एक इट्स कॉल्ड अ रैग, अंग्रेजी में इसे रैग कहा जाता है। लेकिन किसी ने कुछ माजी में नवाज शरीफ साहब के बारे में छापा था, you guys took it up and sold it to everyone. छापा था, ऑफ कोर्स वी वो टेक इट अप, क्योंकि सिर्फ इन्होंने नहीं वो टेक अप किया था, वो तो पैनामा पेपर्स भी आए थे, उसके अंदर भी वो इंकशाफ हुए थे। इन्होंने सिर्फ उनको लकब दिया था पेंट हाउस पायरेट्स का, जो कि बड़ा कैची लकब था, तो ऑफ कोर्स वी टुक इट ऑन। मगर आप देखिए, एक तरफ डेली मेल का आर्टिकल है या मेल ऑनलाइन का, और दूसरी तरफ गार्डियन, टेलीग्राफ, फाइनेंशियल टाइम्स, BBC, अल जजीरा, मिडिल ईस्ट आई, नामवर अखबारात और नामवर ऑर्गेनाइजेशंस, ब्रॉडकास्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि खान साहब की कैंडिडेसी के बारे में बात कर रही हैं, जो कि खान साहब को कह रही हैं कि that was the purpose of PTA। यही तो आप लोगों का पर्पस था कि एटलीस्ट डिस्कशन में तो जाए, इंटरनेशनल डिस्कशन में तो जाए, बाकी तो बात की बात है। That was the purpose, and वो तो आई थिंक अचीव हो गया। अदा करना चाहते हैं जी साकिब साहब, हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, इन्होंने पैसे खर्च किए और काम हमारा हो गया। चले मुझे थोड़ा समीना साहबा को इसी में ऐड करते हैं। समीना, आप डेली आप भी शो करती हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, जब खबरें निकालने लगते हैं शो से पहले प्रिपरेशन में तो समझ नहीं आता कि आज किस खबर को डिस्कस करें या किसके ऊपर शो करें। लेकिन ये सारी खबरें एक साइड के ऊपर चांसलर का इलेक्शन, एक साइड के ऊपर वो हो गया है, उसी के ऊपर हुकूमती वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आ रही हैं, डिजिटल मीडिया भी बाय स्टॉर्म इसी के ऊपर सारा चल रहा है। बड़ी जबरदस्त डिस्कशन हो रही थी और मैं बड़ा एंजॉय भी कर रही थी। देखिए, बहैसियत पाकिस्तानी मेरे लिए तो खुशी की बात है, और अगर इमरान खान साहब चांसलर बनते हैं तो मैं तो प्राउड फील करूंगी, इसलिए कि एक पाकिस्तानी इतने बड़े ओहदे पर अगर सेलेक्ट होता है, इलेक्ट होता है, तो मेरे लिए तो ये एजाज की बात है, तो मुझे खुशी होगी। अगर वो उनकी जगह नवाज शरीफ साहब भी इलेक्ट हो सकते, बन सकते चांसलर, तो मुझे फिर भी खुशी होती। तो मुल्क का नाम कोई भी रोशन करे तो मुझे तो खुशी होगी। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि PMLN को इस बात से इतना ज्यादा क्या प्रॉब्लम है और क्यों इतनी घबराहट है इनके कैंप्स में, और क्यों ये इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं इस मामले के ऊपर।
پہلی چیز تو یہ کہ اگر وہ کیمپین چلا رہے ہیں یا کچھ بھی ان کی اپنی ایک خواہش ہے وہ لڑنا چاہتے ہیں تو آپ سے تو کچھ نہیں وہ لے رہے، نہ آپ سے مانگ رہے، نہ آپ نے ووٹ کرنا ہے، نہ آپ نے پیسے دینے ہیں، نہ آپ نے سپورٹ کرنا ہے، نہ آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر ہوتا ہے ان کے الیکشن کا ہارنے سے بھی جیتنے سے بھی. تو ان کی تو پینک ہونے کی بالکل مجھے کوئی وجہ ہی سمجھ نہیں آ رہی ہے. اگر وہ اچھے ہیں، وہ برے ہیں، وہ جیسے بھی کینڈیڈیٹ ہیں، یہ جو ان کی یونیورسٹی انتظامیہ ہے انہوں نے دیکھنا ہے معاملہ. جو ان کو ووٹ کرنے والے ہیں، جو 2.5 لاکھ لوگ ہیں جو آن لائن ووٹ کریں گے اور جو خود آکسفورڈ یونیورسٹی سے ہی پڑھے ہوئے لوگ ہیں، تو یہ ان کی دیکھنے کی چیزیں ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں کو کتنا ویٹیج دیتے ہیں کہ یہ ایک اچھا کینڈیڈیٹ ہے یا نہیں ہے. لیکن پی ایم ایل این کو اس بات سے کیا پرابلم ہے بھائی؟ اگر وہ کوئی خواہش کر بھی رہا ہو، مانا کہ وہ نہ بھی ڈیزرو کر رہا ہو، وہ خواہش کر رہا ہے، پھر بھی آپ لوگوں کی اس میں کیا پریشانی ہے؟ یہ تو بالکل سمجھ سے باہر ہے. اور یہ ایسی یہاں پہ میں تھوڑا سا ڈفرینٹ اینگل لوں گا سمینا، آپ سے یہاں پہ ہونا یہ چاہیے تھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر تو آپ اس طرح کی باتوں پہ آ کے پریس کانفرنس بھی کریں، لابنگ بھی کریں، پیسے بھی آپ ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے لگا کے اگر اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں تو ان سب چیزوں کے اوپر ظاہر ہے ہم لوگ تو پھر حیران بھی ہوں گے. اچھا یہاں پہ میرا تھوڑا سا اینگل ڈفرینٹ ہے سمینا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ پی ایم ایل این کے اندر کوئی نہ کوئی ایک آدھا بندہ تو آکسفورڈ گریجویٹ ہونا تھا نا یار، کوئی ایک آدھا تو مطلب چلے کسی کا بیٹا بیٹی خود ناصر ڈائریکٹلی ناصر کسی ایک کو پکڑ کے یار آپ بھی نومینیٹ کریں کہ جی ہم بھی مقابلے میں آ رہے ہیں بھائی جان، ہمارا بندہ بھی لڑے گا. ہونا تو یہ چاہیے. مقابلے کا طریقہ یہ ہوتا، یہ بہت اچھا طریقہ ہوتا مقابلے کا. اگر ان لوگوں میں سے کوئی کیپیبل ہوتا، اس قابل ہوتا کہ وہ کینڈیڈیٹ بن سکتا تو یہ تو زیادہ انٹرسٹنگ بات ہوتی، پھر مزہ بھی آتا مقابلے کا. لیکن آپ خود جا کے وہاں پہ لڑ نہیں سکتے الیکشن. وہ کھیلداز صاحب میں اس طرح کھیلداز صاحب آکسفورڈ گریجویٹ کوئی نہیں ملا ہمیں پی ایم ایل این سے، مطلب کوئی ایک بندہ تو آکسفورڈ کا پڑھا لکھا ہوگا نا، مزہ تب آتا ہے. ہمارے بچے گریجویٹ ہیں مگر میں گریجویٹ تو بہت سارے ہوں گے، میں آکسفورڈ گریجویٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری سیاست کا محور پاکستان ہے. ہم سیاست پاکستان کے لیے کرتے ہیں. ہماری جو اگر ہمیں سزائیں آئیں یا ہم اقتدار میں ہوں یا جو بھی ہمارا ملک ہے، میں بتاؤں نواز شریف صاحب 4.5 سال لندن بیٹھا ہوا تھا نا، ان کے خلاف فیصلے آئے، سزائیں ہوئی، وہ پاکستان آیا، جیل میں اپنی بیٹی کو لے کے آیا. کبھی اس نے پاکستان کے اداروں، پاکستان کے خلاف بیٹھ کے باہر یہ کوئی لابنگ فرم نہیں کی. گجرانوالہ والا جلسہ مجھے ابھی بھی یاد ہے، گجرانوالہ میں ملٹیپل ٹائمز کے اوپر کہاں پر کیا کیا ہوتا رہا. جنرل کی سیاسی بات پہ کی، اس پہ تنقید کی، جنرل فیز پہ کی، جنرل باجوہ پہ کی. مریم بی بی کے جلسوں میں نعرے لگتے تھے، یاد ہے آپ کو؟ بالکل لگتے تھے. ان کے سیاسی رول پہ ہمیں اختلاف تھا، وہ ختم ہوا، اس کو ہماری تحفظات کو دور کیا گیا. اسٹیبلشمنٹ میں اب دور ہو گئے. اسٹیبلشمنٹ میں ہمیں آ کے کہا کہ ہمارے سے سیاسی غلطیاں ہوئی ہے، ہمیں یہ سیاسی رول ادا نہیں کرنا چاہیے. آج بھی ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا کام اپنا ہے، ہر ادارے کا کام. کلیئر صرف میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ ہر سیاسی جماعت جس کو اسٹیبلشمنٹ سے پرابلم ہو، اسٹیبلشمنٹ جا کے اپنی پوزیشن کے سامنے کلیئر کرے گی کہ بھائی اب ہم کسی قسم کے پولیٹیکل رول میں انوالو نہیں ہیں. آر یو ٹرائنگ ٹو سے دیٹ؟ نہیں دیکھیں، مطلب آج پی ٹی آئی کو یہ ریزرویشن ہے تو پی ٹی آئی کے سامنے پی ٹی آئی کیا کہتی ہے؟ آج بھی کہتی ہے اسٹیبلشمنٹ ہم سے بات کرے، ہمیں اقتدار دے. ہم حکومت سے بات نہیں کریں گے، ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، ہم گورنمنٹ سے بات نہیں کریں گے، ہم جماعتوں سے بات نہیں کریں گے. آصف صاحب نے کیا کہا تھا نواز شریف صاحب کے بارے میں کہ ان کو باہر کس نے بھیجا؟ سیاسی ڈائلاگ نہیں کریں گے. نواز شریف صاحب کو ہم نے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی، ہم نے کبھی ڈیمانڈ نہیں. حکومت کی تو آپ بھی نہیں مانتے کہ پی ٹی آئی نواز شریف کو عمران صاحب نے بھیجا، وزیر اعظم کے حکم سے. آپ کچھ کہتے ہیں، خواجہ صاحب کچھ کہتے ہیں، جو بھی کہے. میں آپ کو وہ عدالتی فیصلے سے، کیبنٹ کے فیصلے سے باہر گئے. تو پھر حکومت بھی نہیں، پھر عدالتی فیصلے نے بھیجا نا. بالکل ان کے فیصلے. ہم نے کبھی نہیں کہا اسٹیبلشمنٹ ہمیں اقتدار دے دے. کلیم یہ کرتی ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا. کھیل صاحب آپ کی جماعت کلیم، ہم یہ بتاتے ہیں. جنرل فیض گیا تھا صدیقی کے پاس، جج کے پاس، کہ ہماری 2 سال کی محنت ہے وہ ضائع کر رہے ہیں. ہم جنرل فیض کے خلاف بات کرتے ہیں. والی ملاقاتیں بھی پھر تو انڈر ڈسکشن، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہے. اسٹیبلشمنٹ ہماری اپنی ہے، ملاقاتوں سے کوئی، مگر ہم ڈیمانڈ نہیں کرتے پبلک کی. ہم نہیں کہتے کہ ہمیں اقتدار دے دو، اس کو ہٹاؤ، ہمیں بٹھا دو. میں ان سے بات کروں گا. ہم عمران خان وزیر اعظم تھے، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب تھے، انہوں نے کہا میں چارٹر اکانومی کرنے کے لیے تیار ہوں. ہم نے عمران خان سے بات کرنے کے لیے تیار تھے. ہم پلوامہ کا واقعہ ہوا، ہم گئے، خان صاحب نہیں آئے. مہر صاحبہ کیوں نہیں آپ لوگ جاتے ہیں؟ دیکھیں آج یہ فائٹ سوری وہ سیاسی گفتگو کرے نا پارلیمنٹ میں. ان کے جو والد محترم ہے، مجھے بڑا احترام ہے، ہمیشہ وہ سیاسی گفتگو، ایک سیاسی ویژن رکھنے والا بندہ ہے. اس نے ہمیشہ کوشش کی. جیل میں رکھا ہوگا؟ ہم نے نہیں رکھا ہے. کس نے رکھا؟ عمران کے کرتوتوں نے رکھا ہے. خان کے کرتوت میں بانی پی ٹی آئی کی غلط پالیسیوں نے اس کو رکھا ہے. وہ راستہ جو اس کے والد محترم کا نہیں تھا، اس کو غلط راستے پہ. جی مہر صاحبہ پلیز.
رہنے دیجئے کھیلدار صاحب، رہنے دیجئے. ہر کوئی کہتا ہے کہ جی بڑی عزت کرتے ہیں میرے والد کی اور ان کی سیاست کی، تو کدھر تھی وہ عزت جب ان کو دھکے لگے؟ تب آپ لوگوں نے آواز اٹھائی، تب آپ لوگوں نے انصاف کی بات کی. جب ان کے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ درج ہوا، میں بتا رہا ہوں، میں نے کہا وہ راستہ ان کو بانی پیٹیا نے اچھا وہ کمپلیٹ کرنے کو اسکائپ میں تو سمجھ نہیں آئے گی ہمیں. تب ان کے خلاف ملک سے غداری کے مقدمے چلے، انہیں غدار بلایا گیا. آج جب اس میں بری ہوئے تو آج ان پہ 9 مئی کے جھوٹے مقدمات درج ہیں، 55 مقدمات درج ہیں ان شہروں میں، ان اضلاع میں، ان جگہوں پہ جہاں پر وہ موجود ہی نہیں تھے. اور یہ آپ کی حکومت ہی کر رہی ہے. آپ کی حکومت کے پاس پروسیکیوشن ہے جو کہ آج تک ان کی بیل پہ سنوائی نہیں ہوتی کیونکہ آئی او اور پروسیکیوٹر ریکارڈ نہیں سامنے لے کر آتے. تو یہ باتیں رہنے دیجئے کہ آپ ان کی سیاست کی اور ان کی عزت کرتے ہیں. اگر آپ لوگ کسی کی بھی عزت کرتے، اگر آپ لوگ صرف سیاست اور جمہوریت کی عزت کرتے تو آج آپ لوگوں کا ووٹ چوری کر کے فارم 47 کی بنا پہ حکومت بنا کے تھے. آپ کو صرف اور صرف اپنے مفادات کی عزت کرنا آتا ہے، نہ اپنے سیاست کی عزت کی، نہ جمہوریت کی، نہ ان سیاستدانوں کی جنہوں نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا اس ملک کے لیے. آپ نے ان کے خلاف جھوٹے بیانیے بنائے، ان کو غدار ثابت کرنے کی کوشش کی، ان پہ برے برے الزام لگائے، اور اس سب کا یہ حصہ ہے. آپ لوگ کیپٹل ہل کی بات کرتے ہیں تو وہی کیپٹل ہل ہے کہ جس کے اندر امریکہ میں لوگوں کو سزائیں ہوئی، مگر وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے جو آج امریکہ میں صدر کا الیکشن لڑ رہا ہے، کیمپین کر رہا ہے، کیونکہ اس کے خلاف ابھی تک کوئی ثبوت نہیں. اور یہاں پہ وہی عمران خان ہے کہ جس کو آپ نے موت کی چکی میں بند کیا ہوا ہے، اس کے خلاف آپ کچھ ثابت تک نہیں کر سکے، آج تک کسی کو سزا نہیں دے سکے. اور خان صاحب کو آپ نے بند کیا ہوا ہے ایک کال کوٹڑی میں، اور ان کے آپ حقوق متاثر کر رہے ہیں. آپ پاکستان اچھا مہربانہ صاحبہ یہیں پر ایک میرا کامنٹ پلیز میں ایڈ کر لیجئے گا. احسن اقبال صاحب اسی پہ فرماتے ہیں کہ 5 سٹار سہولتیں دی گئی ہیں بانی پی ٹی آئی کو جیل کے اندر، لیکن ساتھ ہی اگلی سانس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی کمرے کے اندر مجھے بھی رکھا گیا تھا. تو پھر انہی سے پوچھ لیں جی، اللہ کرے اس طرح کی 5 سٹار سہولیات سب کو موصول ہوں جب وہ جیل جائیں، کہ انہیں 3 مہینوں سے اپنے بیٹوں سے بات تک کرنے نہیں دی گئی. اب جو پولیس والے تعینات ہوتے تھے ان کے سیل کے باہر، ان کو بھی مزید دور کر دیا گیا کہ کوئی کسی انسان کی آواز تک ان کے کانوں میں نہ جائے. تو ان کو اگر 5 سٹار سہولیات کہتے ہیں تو بے شک. آپ یہ الزام لگاتے ہیں کہ خان صاحب نے کڑی دی کہ وہ ان کے ایئر کنڈیشنر اتروا لیں گے، مطلب ایئر کنڈیشنر ان کے پاس موصول تھے میاں صاحب کے پاس. مجھے معلوم ہے کہ نہ میرے والد کے پاس نہ عمران خان کے صاحب کے پاس، جو کہ دونوں قید تنہائی میں پابند سلاسل تھے، ان کے پاس ایئر کنڈیشنر نہیں تھا. ان کے پاس ایک کولر تھا جو کہ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو وہ بھی نہیں چلتا تھا، اور کولر جب چلتا تھا تو اس کے اندر سے گرم ہوا آتی تھی. وہ صبح اٹھتے تھے تو پسینوں ہو کے اٹھتے تھے، پورا بستر ان کا پسینوں سے بھرا ہوتا تھا. تو یہ ہیں وہ حالات کہ جس میں انہیں رکھا جا رہا ہے. باتیں یہ بڑی کرتے ہیں. میاں صاحب کو صبح سے لے کے شام تک ملاقاتیں ان کی ہوتی تھیں، ان کے سیاسی جماعت کے ایک فرد آتا تھا، کسی کو روکا نہیں جاتا تھا. وہاں پہ تو بیٹھک لگتی تھی، گھر سے کھانے آتے تھے، مریم بی بی کے کپڑے جوتے ہر چیز میچنگ ہو کے تو جیل لایا جاتا تھا. روز ان کا جوڑا گھر سے استری ہو کے آتا تھا. وہ فرائنگ پین والی کہانی صرف ایک فکشن ہے جو کہ اندرا گاندھی کی کتاب سے انہوں نے اٹھائی. مطلب بس کر دیجئے، کتنا جھوٹ بولیں گے. لوگوں کو آپ کا جھوٹ نظر آ رہا ہے. آپ اپنی سیاست کو ابھی بھی بچا سکتے ہیں، تھوڑا سا بچا سکتے ہیں. سچائی بولنی شروع کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ انصاف کریں. کیا پی ایم ایل این واقعی وہاں پہ پہنچ گئی ہے کہ اب سیاست کو بچانے کے لیے بھی دے ہیو ٹو کم آؤٹ کہ جی ہم نے یہ کہا، اس پہ سٹیپ بیک کر رہے ہیں؟ اور اگلی سٹیٹمنٹ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ابھی ریسنٹلی میں پڑھ رہا تھا کہ جناب اگر 4 حلقے ہی کھول دیے جائیں، بانی پی ٹی آئی نے آج کہا ہے کہ 4 حلقے ہی کھول دیے جائیں قاضی صاحب کے بعد تو یہ حکومت گر جائے گی. کیا واقعی یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے پی ایم ایل این؟ 4 حلقوں کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے. اچھا ایک صرف میں کامنٹ اور کر دوں رائے، جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے اور یہ ابھی بات کر رہے تھے کھیلداستان صاحب کے، جی وہ جو مریم صاحبہ بات کرتی تھیں اور جو نواز شریف صاحب بات کرتے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے اور سیاستدانوں کو سیاستدانوں سے بات کرنی چاہیے، تو مجھے تو وہ الفاظ یاد آ رہے تھے مریم نواز صاحبہ کے جب وہ کہتی تھی کہ پاور ٹاکس ٹو پاور. اگر یہ گورنمنٹ واقعی چاہتی ہے کہ کوئی سولوشن نکلے ملک میں عدم استحکام کا، تو اس کے لیے بیسٹ کام جو یہ کر سکتے ہیں، سب سے پہلے جو کام کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو جو فضول کے مقدمات میں رکھا ہوا ہے اندر، ان کو فوری طور پر باہر نکالیں
وہ ایک ایسا پولیٹیکل بندہ ہے کہ جو سب سے زبردست طریقے سے بات کر سکتا ہے, مفاہمت کی بھی بات کر سکتا ہے, اس کے اوپر عمران خان اور پی ٹی آئی کا بھی فلی ٹرسٹ ہے, اور جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس میں کوئی اتنی خاص ایسی ہمیں پولیٹیکل وزڈم نظر نہیں آ رہی, لیکن شاہ محمود قریشی صاحب وہ شخص ہو سکتے ہیں جو کہ یہ تمام مسائل حل کر سکتے ہیں, اور اس کا فائدہ حکومت والوں کو بھی ہوگا. جہاں تک 4 حلقے والی بات ہے, ایگزیکٹلی اس وقت آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, مہربانو صاحبہ تشریف رکھتی ہیں, ان کو بھی پتا ہے, اور خود جو ہمارے آنریبل ممبر ہیں, حکومت کے رکن ہیں, ان کو بھی پتا ہے کہ ایگزیکٹلی یہ الیکشن کیسا ہوا ہے اور اس کے اندر کیا کیا تباہی مچی اور ابھی تک مچائی جا رہی ہے. ابھی کل بھی ایک سیٹ جو ہے وہ اٹھا کے گجرانوالہ کی جس طرح سے گفٹ کی گئی ہے پی ایم ایل این کو, تو وہ سب کو نظر آ رہا ہے. تو اس لیے یہ الیکشن تو جب بھی آڈٹ ہوا اس کا تو سارا کھل جائے گا معاملہ, اور یہی وجہ ہے کہ پتن روز آڈٹ تو کر رہا ہے سمینا صاحب, پتن روز کوئی نہ کوئی رپورٹ ریلیز کر رہا ہے, روز کسی نہ کسی حلقے پہ پتن روز کوئی نہ کوئی آڈٹ بیچارہ کر کے وہ رپورٹ کری جا رہے ہیں. لیکن ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک کے بعد پنجاب گورنمنٹ اور عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں اس کے حوالے سے اعظم نذیر تارڑ صاحب کی سٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی میں کسٹڈی چینج کی جا سکتی ہے, گورنمنٹ کی کسٹڈی سے ملٹری کسٹڈی کی طرف چیزیں جا سکتی ہیں. ایک چھوٹا سا بریک, میرے ساتھ رہیے گا.